أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. سبحان الله ما شاء الله. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سبحان الله جزاك الله. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سبحان الله. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. سبحان الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله. إنما تنذر من
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات علی محمد حضرات مظلوم کربلا. کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ ایام معمولی ایام نہیں ہے، یہ جہان دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہے، حاجات طلبی کے ایام ہے، اس کے ساتھ یہ ایام کردار سازی کے بھی ہیں. ہمیں آج بھی کربلا سے یہ پکار آ رہی ہے کہ حسینیوں جیو تو اس حسینی انداز سے، اگر جاؤ تو بھی اسی انداز سے. تو کربلا ہمیں ہر لمحہ کردار سازی کا درس دے رہا ہے. آج یزیدیت مختلف اندازوں میں مختلف بیس بدل کر حسینیت سے برسر پیکار ہے، جیسے سے شروع سے رہی ہے جی، لیکن حسینی بہرحال حسینی ہے، اور وہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم حسینی ہیں، تاکہ شہدائے کربلا خصوصاً منہم سید الشہداء شہید اعظم امام حسین علیہ السلام ہم سے راضی خوشنود ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو حسینی کہلوائیں لیکن ہمارا کردار یزید کا ساتھ دے رہا ہو، ہمارے کردار سے یزیدیت کی بو آ رہی ہو. تو عزیزان بار بار عرض کرتا رہوں گا آپ کو، یہ ایام جو یہ پیغام کے ایام ہیں، تو محسوس بھی نہیں کرنا یوں سمجھے کہ ہم اس سے پیغام میں غور بن کے آ گئے ہیں، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگنے آ گئے ہیں جی، اور ہم ان مجالس اذان میں یہ عزم کر کے جائیں کہ جو گناہ ہو چکے سو ہو چکے. اب مولا حسین گواہ ہے کہ آقا اب ہم اپنے خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کریں گے اور آپ کے مقصد عمل پیرا رہیں گے. اب ہمارے قبلہ محترم تشریف لا چکے ہیں، میں مزاح نہیں ہوتا، یہ ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. ایک تو یہ نئی آبادی میں آج ایک جنرل اسٹور، نئی آبادی چوک چاند دکانیں بھی بنی ہوئی، نئی آبادی میں کچھ دکانیں بنی ہوئی ہیں جی، وہاں آج ایک جنرل اسٹور ہے جی. تو اس کے پیچھے ہی ساری لکھا ہوا ویسا ہی ہے جی. تو وہاں پہ سید حاجی رضا ہیں جی، ان کے گھر میں روزانہ خواتین کی مجلس رضا ہوا کرے گی صبح 9 سے 10 بجے تک. نئی آبادی شاہ زیب اسٹور، اس کے بیک میں مکان ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں جو جائیں گے جن کی مستورات ساتھ آپ ہوں گے. تو اس کے ساتھ سید حاجی رضا ان کا نام ہے جن کا گھر ہے جی. تو وہاں وہ خواتین کی مجالس ہیں، جملہ ممنون سے التماس سے کہ وہ اپنی مستورات کو کوشش کر رہی ہے یا پیسہ وہاں تک پہنچائیں. اس کے علاوہ 7 محرم الحرام بروز جمعرات 2 بجے دن سید خادم حسین شاہ صاحب کے گھر سنبلگاہ میں یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، کافی عرصے سے بحث ہو رہی ہے جی. 7 محرم الحرام بروز جمعرات 2 بجے دن سنبلگاہ یہ کھجور کے ساتھ علی چوک کے پاس ہی ہے جی، وہاں مجلس اذان ہوگی اور وہ جلوس عذاب بھی ہوگا جی. جملہ ممنون سے شرکت کی اپیل ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ شاید کچھ احباب یہ سمجھتے ہوں کہ یہ سجاد شاہ صاحب یہ سارا رہنے کر رہے ہیں، یہ ان کی بہت ہی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے قوم پہ جنہوں نے کہ قوم کے لیے اپنا گھر وقف کیا ہوا ہے جی. یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، خدا انہیں جب عطا فرمائے. تو اس کے علاوہ باقی جتنے جی یہ اس کے اعضاء کے وہ اخراجات ہیں جو بھی سلسلہ ہے وہ سب مومنین ہی آپس میں نشر کر رہے ہیں جی. تو جملہ آپ سے التماس ہے کہ وہ گیٹ کے پاس ہمارے عزیزان بیٹھے ہیں جی، وہ عطیات کے حوالے سے نیاز کے حوالے سے ان سے رابطہ کر لیں. بر محمد وعلی محمد صلوات. تھوڑے رات میں بہت تھوڑا ہے جی، آپ کا وقت کھا رہا ہوں، مجرم بن رہا ہوں. 13-14 دسمبر بروز جمعرات، 13-14 دسمبر اگلا مہینہ ہے جی، بروز جمعرات اور جمعہ بمطابق 28 اور 29 محرم بسلسلہ شہادت معصومہ
जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में मजालिस होंगी जी। 13 सफर को रात नाबूद मुबारक भी बरामद होगा और 14 दिसंबर सुबह 9 बजे जुलूस अलमतदारी का होगा। मुमिन मुमिनात से अपील है कि शिरकत फरमा कर स्वाब हासिल करें। इसी जगह पे जगह का नहीं बताया गया तो जगह यही होगी जी, ठीक है जी। और ये कामन यानी इसमें बाद भी आएंगे ये भी लिखा हुआ जी। जी मदरसा काजी शरीफ साहब पर्सन मजीद बता दीजिए। अल्लामा काजी शरीफ साहब आप मुल्तान वो खिताब करेंगे जी 13-14 दिसंबर। राब्ते दूर भी रहेंगे दोस्तों से और ये रोटी फरमा लें। बाकी दूसरे बात ये बात नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। फैज़ा की कबूलियत के लिए बवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآله محمد. پھر بھی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، فرش اعضا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اپنے مرحومین اور ان ہستیوں کے بلندی درجات کے لیے کہ جن کے وسیلے سے، جن کی محنتوں سے ہم تک مکتب حق پہنچا ہے، سب کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. ہم زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھیں. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات. دعائے رب العزت اب سب مومنین کی یہ کاوش، یہ فرش اعضا کا بچھانا، عزاداری کا انعقاد، ماتمداری، نواخوانی، عزاداری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہمیں دنیا میں سید الشہداء کے روضہ مقدسہ کی زیارت اور آخرت میں ان کے شفاعت سے بہرمند فرمائے. اپنی سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، محبان خاندان عصمت و طہارت، متلاشیان راہ حق و حقیقت، ہادیان برحق کی امامت و ولایت پر ایمان رکھنے والوں اور ایسی ہستیوں سے ہدایت کرنے والوں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ. ہدایت کہ جس کا اہتمام خالق کائنات نے خود فرمایا ہے، اور جس کی اہمیت و عظمت کے لیے اتنا بس کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. بے شک بے شک. ہدایت کہیں یا دوسرے لفظوں میں زندگی کہیں، حیات کہیں، قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے من احیاها، جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی. من احیا، جس نے ایک نفس، جس نے ایک جان کو زندگی بخشی، کیونکہ ہدایت یافتہ انسان ہی زندہ کہلانے کا ہے. اگر انسان راہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو تو وہ چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے، وہ زندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. قرآن مجید نے ہدایت کو زندگی سے تعبیر کیا ہے. من احیا، ہمارا کام تو کسی کو زندگی دینا نہیں ہے، موت و حیات تو خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے من احیاها، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، کأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، پوری انسانیت کو زندگی بخشی، حیات بخشی. تمام مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ یہاں پر ایک جان کو زندہ کرنے سے مراد اسے تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، اسے گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے. پس اگر ایک شخص کے وسیلے سے ایک شخص صراط مستقیم کی طرف آ جائے، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. من احیاها فکأنما احیا الناس
जमीआ। अमीरुल मोमिनीन जंग के लिए जा रहे थे। पैगंबर अकरम ने रोक के कहा, या अली लइन यहदी अल्लाहु अला यदैका रजुलन खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। ऐ अली, आपकी तलवार बहुत मुअस्सिर है, आपकी शुजाअत की वजह से इस्लाम फैला है, लेकिन ऐ अली, अगर तेरे वसीले से, तेरे हाथ से एक इंसान की हिदायत हो जाए, क्या ही बात, क्या ही बात। लइन यहदी अल्लाहु अला यदैका रजुलन, एक इंसान की अगर तेरे वसीले से हिदायत हो जाए, पूरी इंसानियत अमीरुल मोमिनीन से हिदायत पा रही है, लेकिन हिदायत की अहमियत के लिए पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं, अली, अगर तेरे जरिए से एक इंसान की हिदायत हो जाए, एक इंसान गुमराही से निकलकर हिदायत की तरफ आ जाए, तारीकी से निकलकर नूरानियत की तरफ आ जाए, खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, इससे मामूली न समझना, ये हर उस चीज से अफजल है जिस पर आफताब चमकता है। क्या ही बात, क्या ही बात। माशाअल्लाह, खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, हर उस चीज से बेहतर है। सुभान अल्लाह। अब आप समझे कि इस फर्श अज़ा के बिछाने की कितनी अहमियत है, इस दरसगाह के एहतमाम की कितनी अहमियत है। न जाने कितने लोग इस दरसगाह से ये आहद करके उठते होंगे, ऐ खुदा, अगर आज तक हमने गुनाह किए हैं तो आज इमाम हुसैन की इस मजलिस में आहद करके उठते हैं, ऐ खुदा, हमारे साथ का गुनाह माफ कर दे, तुझे वास्ता है हुसैन मजलूम का। ऐसे हादियान बरहक हमें खालिक के कायनात ने अता किए हैं कि अगर उनका वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में दुआ की जाए तो उनका खुदा की बारगाह में इतना अजीम मकाम है कि खुदा उस दुआ को रद्द नहीं करता, क्योंकि ये हस्तियां वसीला हिदायत है इंसानियत के लिए, वसीला नजात है, वसीला हिदायत है। कुरान कहते हैं, अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी। ऐ लोगों, अगर हिदायत हासिल करनी है तो किससे हिदायत हासिल करोगे? हादी का मेयार क्या है? किस शख्स को हादी और रहनुमा माना जाए? कौन है जो हमें उस रास्ते की निशानदेही कर सकता है कि जो रास्ता खुदावंद मुताल ने हमारे लिए मुतय्यन किया है? खुदा ने हमें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, मैंने दोनों रास्ते बता दिए हैं, और फिर तुम्हें अक्ल की दौलत से भी नवाजा है, और अक्ल और ख्वाहिशात नफसानी की हमेशा जंग होती है। मन गल्लबा अक्लहु अला शहवतिही फहुव अफसल मिनल मलाइका व मन गल्लबा शहवतहु अला अक्लिही फहुव अदना मिनल बहाइम। अब अगर इस जंग में किसी ने अपनी ख्वाहिशात को अपनी अक्ल पर गलबा दे दिया तो वो बहाइम से भी बदतर है, चौपायों से भी बदतर है। और अगर किसी ने इस जंग में अपनी अक्ल की पैरवी की, ख्वाहिशात नफसानी को ठुकरा दिया, तो वो शख्स न फकत इंसान है, न फकत फरिश्ता है, बल्कि फरिश्तों से भी बेहतर है। वो अफजल मिनल मलाइका। लेकिन अगर ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की, फहुव अदना मिनल बहाइम, वो हैवानों से भी बदतर है। इसलिए कि हैवान को खुदा ने अक्ल की नेमत नहीं दी, उसे पहचान नहीं है कि ये अपने मालिक का माल है या किसी और का माल है, लेकिन हमें खुदावंद मुताल ने अक्ल की दौलत से नवाजा है। अक्ल और ख्वाहिशात में जंग है। हमने उस रास्ते की निशानदेही के लिए ऐसी हस्तियों का सहारा लेना है जो उस रास्ते के नशेब और फराज को जानते हैं। और हमें खालिक के कायनात ने ये बसीरत अता की है कि हमने
پوری کائنات میں سے ان ہستیوں کا انتخاب کیا ہے کہ قرآن کے مطابق جو اس لائق ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہدایت ایسے لوگوں سے حاصل کرنی چاہیے جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے، یا ایسے لوگوں سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے جو ہدایت سے آشنا ہے؟ افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. امن لا یہدی، یا وہ شخص زیادہ حقدار ہے کہ جو خود ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہادی وہ ہو سکتا ہے جو اپنی تمام صفات میں پوری کائنات سے افضل. یہ جور تاریخ ہے کہ معیار بعد میں معین کیا گیا. ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار یہ کہتے ہیں پہلے معیار مقرر کرو، پھر دیکھو جو اس معیار پہ پورا اترے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں. پہلے معیار معین کرو. کیا وہ شخص ہدایت کر سکتا ہے کہ جو اپنے سوالوں کے جواب میں دوسروں کا محتاج ہو؟ کیا وہ شخص ہدایت کا حقدار ہے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے کہ پوری کائنات اس کے در کی محتاج ہو؟ معیار دیکھیں، جو علم میں سب سے افضل ہو، جو تقوی میں سب سے افضل ہو، جو شجاعت میں سب سے افضل ہو، جو سخاوت میں سب سے افضل ہو، جو دیانت میں سب سے افضل ہو. الغرض جتنی صفات حمیدہ ہیں، جتنی پسندیدہ صفات ہیں، ان صفات کے اعتبار سے وہ اس درجے پر فائز ہو کہ اس کائنات کا کوئی اور فرد اس تک نہ پہنچ سکے. بے شک ماشاءاللہ. معیار فضیلت علم ہے. خود قرآن اعلان کر رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا نہ جاننے والا جاننے والے سے افضل ہو سکتا ہے؟ جب برابر نہیں ہو سکتے، نہ جاننے والا جب جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کیا نہ جاننے والا جاننے والے سے افضل ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الذين، قرآن آپ سے پوچھ نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے علم کے لیے ہم سے پوچھ رہا ہے کیا ایسا ہے؟ نہیں. اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. یعنی کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے کون سا معیار بنا دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے کو پیچھے ہٹا دیا جائے اور وہ شخص کے جو علم میں اس سے افضل نہ ہو اسے مقدم کر دیا جائے. علم افضل ہے. علم کے ذریعے انسانیت کی فضیلت ہے. ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں، جو مفسر نہج البلاغہ ہیں، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں یا علی، اس خطبے میں ارشاد کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت اچھی اچھی تفاسیر لکھی ہیں، لیکن اس جگہ پر آ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. اب پریشان ہو گئے، ایک صلوات پڑھیں بواز اللہ. بھائی معیار علم ہے. جو علم میں سب سے افضل ہو قرآن کی روح سے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اب پوری کائنات نے دیکھا اور پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس خالق کائنات نے علم کی دولت رکھی ہے. اور اہل بیت خود اس تقسیم خداوندی پر اپنی رضایت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال المال یفنا عن قریب والعلم یبقى لا یزال. کہتے ہیں ابو طالب کا فرزند خدا کی اس تقسیم پر راضی ہے کہ خداوند متعال نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال رکھا ہے. فرماتے ہیں ہمیں اس لیے اس خدا کی تقسیم پر رضایت ہے. المال یفنا عن قریب، مال ختم ہو جانے والا ہے، والعلم یبقى لا یزال، لیکن علم ایک لازوال دولت ہے.
اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے اور ہمارے اعضاء کو مال دیا ہے. ہمیں اس خدا کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کی اس تقسیم پر رضایت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امیر المومنین اپنے علم کے بیان میں عجیب تعبیر ہے. بہت سی تعبیریں ہیں جس میں امیر المومنین کا علم کا بیان ہے، لیکن ایک تعبیر مجھے سب تعبیروں سے انوکھی لگی ہے جس میں فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا، مجھے پیغمبر اکرم نے ایسے تعلیم دی ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. علمنی رسول اللہ زکن زکا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوش دیتا ہے، دانا دیتا ہے، مجھے رسول کائنات نے اس طرح علم دیا ہے. اس تعبیر کی ظرافت یہ ہے کہ پرندہ پوری امانت داری کے ساتھ فقط یہ تصرف کرتا ہے کہ اس غذا کو نرم کرتا ہے اور نرم کرنے کے بعد اپنے بچے کے منہ میں رکھ دیتا ہے. امیر المومنین بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے پاس جو علم تھا انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ میرے سینے کے سپرد کر دیا. خدا رحمت کرے شیخ الجامع علامہ اختر عباس پر، وہ کہا کرتے تھے اسی مقام پر، فرماتے تھے علم میں کمی تب آتی یا دینے والا بخل رکھتا ہوتا یا لینے والا کم ظرف ہوتا. علم میں کمی تب آتی یا دینے والے میں بخل ہوتا یا لینے والا کم ظرف ہوتا. دینے والا رحمت کل ہے اور لینے والا ایمان کل ہے. علمنی رسول اللہ زکن زکا، اس طرح تعلیم دی ہے جس طرح بچہ پرندہ اپنے بچے کو چھوڑ دیتا ہے. تمام انبیاء کی صفات کو اگر ایک مقام پر یکجا دیکھنا چاہیں، محدث کون ہے؟ احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلم اور بخاری دونوں اس کے شاگرد ہیں. صحائح ستہ جو برادران اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں ہیں، پھر ان 6 میں سے بھی سب سے معتبر صحیح بخاری اور دوسرے نمبر پر صحیح ہے مسلم. یہ دونوں کے مصنف احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. اس روایت کے راوی احمد ابن حنبل ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی کس قدر اس حدیث کی اہمیت ہے جو کتب اہل سنت میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو نقل کرنے والے احمد ابن حنبل ہیں جو حضرت مسلم اور حضرت بخاری دونوں کے استاد ہیں. ایک حدیث ختمی مرتبہ سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَإِلَى يُونُسَ فِي وَرَعِهِ وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي حُسْنِهِ وَمَلَالِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي حُسْنِهِ وَجَمَالِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ فِي حُسْنِ خُلْقِهِ وَخَلْقِهِ. فرماتے اگر کوئی شخص حضرت آدم کا علم دیکھنا چاہے، حضرت ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، حضرت نوح کی ہیبت دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ کی مناجات دیکھنا چاہے، حضرت یونس کا ورع اور زہد دیکھنا چاہے، حضرت یعقوب کا حسن و ملال دیکھنا چاہے، حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا حسن خلق دیکھنا چاہے، فرماتے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، وہ علی کے چہرے پہ نظر کرے، اسے آدم کا علم بھی نظر آ جائے گا، اسے نوح کا علم بھی نظر آ جائے گا، اسے عیسیٰ کا زہد بھی نظر آ جائے گا، اسے موسیٰ کی مناجات بھی نظر آ جائیں گی، اسے یونس کا ورع بھی نظر آ جائے گا، اسے یعقوب کا حسن ملال بھی نظر آ جائے گا، اسے یوسف کا حسن و جمال بھی نظر آ جائے گا، اسے محمد مصطفیٰ کا حسن خلق بھی نظر آ جائے گا.
زبان کے ساتھ جو دل بولا علی بولا علی بولا علی بولا نعرہ حیدری فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ایک چہرے کی زیارت سے تمام انبیاء کی صفات کی زیارت ہو گئی. یہ ہستیاں ہیں کہ ہم نے جن سے ہدایت کا درس لیا ہے اور یہ تمام پشتوں میں با ایمان تھے. اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اور اس نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں سلام کرتے ہیں اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. ایک نور تھا جو خالق کائنات نے حضرت آدم کی پیشانی میں سجایا تھا اور پھر یہ نور سفر کرتا ہوا مقدس صلبوں میں آتا رہا. ان میں کوئی لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا. اے امام حسین، یہ امام حسین کے لیے نہیں ہے، تمام اہل بیت کے لیے یہی ہے کہ نجاست کا تمہارے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. تمام اجداد بھی توحید پرست. حضرت ابو طالب کہ ان کی فضیلت میں ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کون جن کے ایمان کے بارے میں شک کیا جاتا ہے. ایک اور ہمارے پاس آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میں نے اس آیت سے مدد لے کر ایک اور آیت کا ترجمہ کرنا ہے. آپ کے اذہان کی پوری توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر اکرم نے ایک جنگ میں کچھ کنکریاں اٹھا کے پھینکی دشمن پر. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کام رسول خدا نے کیا، کنکریاں رسول اللہ نے پھینکی. پوری توجہ چاہتا ہوں. قرآن نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول یہ کام تیرا تھا لیکن اس میں اتنا اخلاص تھا، اس میں اتنی للہیت تھی، اس میں اتنی خلوص تھا کہ خداوند متعال نے قرآن میں اس کام کو اپنے ساتھ نسبت دیتے ہوئے کہا اے رسول یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے. اس سے ملتی جلتی آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، تجھے پناہ کس نے دی؟ پناہ حضرت ابو طالب نے دی. حضرت ابو طالب کا یہ عمل اتنا خالص تھا، اتنا خالص تھا، اتنا خالص تھا کہ خدا نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پناہ دی. ہر شخص کے عمل کو اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. رسول کے کام کے بارے میں کہا وما رمیتا، نہیں پھینکا تو نے، اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. خدا نے یہ کنکریاں پھینکی ہیں. اور جب اپنے محبوب کو پناہ دینے کی بات آئی عمل حضرت ابو طالب کا تھا لیکن اتنا خالص تھا اور خدا کو پسند تھا. خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ تو یتیم تھا، میں نے تجھے پناہ دی. جس کے عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہوا نظر آئے اس کے ایمان میں کیسے شک ہو سکتا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. ووجدک عائلا فاغنی. یہاں پر ایک اور مقدس مال بھی ہمیں نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. مال کے تقدس کا پیمانہ یہی ہے کہ راہ خدا میں خرچ ہو، تبلیغ دین کا وسیلہ بنے، تب وہ مال تقدس پاتا ہے. ایک مال ہمیں اور بھی نظر آتا ہے تاریخ میں کہ جس کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ خالق کائنات
قرآن مجید میں اسے بھی اپنی طرف نسبت دیتا ہوا نظر آتا ہے. فرماتا ہے مصطفیٰ تو نادار تھا, تیرے پاس مال و دولت کم تھا, مال حضرت خدیجہ کا تھا لیکن اتنا مقدس تھا. خدا کہتے ہیں مصطفیٰ تو نادار تھا, ہم نے تجھے بے نیاز بنایا. عائلاً فاغنا, ہم نے تجھے غنی بنایا, ہم نے تجھے بے نیاز بنایا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہدایت کا راستہ, ہم کیا کہیں, ہدایت کا سفر علی, اس کے اجداد اور اولاد علی نے طے کیا ہے, اور ہمیں ہدایت اسی خاندان کے ذریعے ملی ہے. کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں, حضرت ابو طالب کا کتنا ایثار تھا. شیب ابی طالب میں رات کو اپنے بیٹوں اور رسول کا بستر بدل دیتے تھے کہ اگر قتل ہو جائے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے, اللہ کا نبی بچ جائے. بستر کو بدل دینا تاکہ دشمن نبی کے خیال میں اگر قتل بھی کرنا چاہے تو نبی کے بستر پہ میرا بیٹا سویا ہوا. یہ ایثار علی اور اولاد علی میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن عزیزان محترم, جس قدر یہ ہستیاں مقدس ہیں, ضرورت اس بات کی ہے ہمیں خالق کائنات نے ہادی تو بڑے عظیم عطا کیے ہیں, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کریں. ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے. قرآن پر ایمان رکھنا جزو ایمان ہے, واجب ہے. قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا باعث ثواب, قرآن کے حروف پر نظر کرنا باعث ثواب. لیکن یہ سارے ثانوی اہداف ہیں. سب سے اعلیٰ مقصد قرآن مجید کا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ لا ریب کتاب ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا ہم گناہگاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید ہم لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ عزیزان محترم, اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو سمجھنا ہو, قرآن سب کی ہدایت کے لیے ہے, لیکن قرآن ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. میں ایک سادہ سی مثال کے ساتھ اس مطلب کو واضح کروں. اگر آسمان سے بارش برسے اور ایک برتن الٹا پڑا ہوا ہو اور وہ اس رحمت سے محروم رہے, بتائیں اس میں قصور کس کا ہے؟ قرآن کہہ رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل میں تقویٰ کا نور پیدا کرنا ہوگا. اپنے آپ کو آمادہ اور تیار تو کریں قرآن کی ہدایت کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اگر تقویٰ نہیں ہوگا, اگر ظالم ہوگے تو قرآن تمہارے لیے فائدہ کی بجائے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کون سا قرآن کہ جس کے بارے میں رسول کائنات میدان محشر میں ایک استغاثہ بلند کریں گے, القرآن مع علی وعلی مع القرآن. کس کا زیادہ تعلق ہے قرآن کے ساتھ, ہمارا یا دوسروں کا؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اور ہمارا تعلق ہے علی کے ساتھ, علی کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ, بس ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. لیکن بروز محشر ہمارے اپنے نبی ایک استغاثہ, ایک مقدمہ دائر کریں گے خالق کی بارگاہ میں, ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کسی اور امت کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کر رہے, اپنی امت کے خلاف کہیں گے میری امت نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا تھا, میری امت نے. کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کہ ہم جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں, ان کا یہ استغاثہ کہیں ہمارے شامل حال نہ ہو. پیغمبر یہ نہیں فرما رہے ہوں گے
کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. پڑھنا بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے, پڑھیں گے تو پھر کچھ سمجھ آئے گی. پیغمبر اکرم فقط یہ نہیں استغاثہ پیش کر رہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا, نہیں, قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا. ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری عملی کوشش ہونی چاہیے. اور امیر المومنین نے اس وقت میں حضرت کی 2 وصیتیں ہیں, ایک مفصل وصیت ہے اور ایک مختصر وصیت ہے. جب حضرت کی پیشانی اقدس شقی الاولین والآخرین کی ضربت کے ساتھ زخمی ہو گئی تھی, ضربت لگنے کے بعد جو امیر المومنین نے وصیتیں کی ہیں, ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی, اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. خدارا قرآن کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو دعویٰ تو تمہارا ہو کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہے, لیکن جب قرآن پر عمل کرنے کا وقت آئے تو تمہارا غیر تم سے سبقت لے جائے. اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, کہ ایسا نہ ہو تمہارا غیر عمل کے اعتبار سے تم سے آگے نکل جائے. نہیں, تمہارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ, کیونکہ علی کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور آپ کا تعلق ہے علی کے ساتھ, بس آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے. وہیں پر فرماتے اللہ اللہ فی جیرانکم. زخمی علی کی وصیتیں ہیں. مختصر وقت میں امیر المومنین اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اللہ اللہ فی جیرانکم, خدارا ہمسایوں کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے, کیونکہ میں نے سنا تھا پیغمبر اکرم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کی تھی کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ پیغمبر انہیں ہماری وراثت میں بھی شریک کریں گے. اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم. خدارا نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال رکھنا, تمہارے دین کا خیمہ نماز کے ستون پر قائم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اسٹینڈ کے نیچے سے آپ یہ ستون ہٹا دیں تو دھڑام سے گر جائے گا. مطلب دین کی عمارت اور دین کا خیمہ نماز پر قائم ہے. اور اسی کربلا کی اہمیت کا درس ہمیں کربلا میں جوانوں نے نہیں بچوں نے بھی دیا ہے. میں عرض کروں گا تفصیلاً, لیکن آج فقط ان بچوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو زندان زیاد میں تھے. لفظ مقتل کے کوئی بناوٹ نہیں ہے, میری کوئی عادت نہیں ہے, کتاب میں جا کے پڑھنے لفظ بلس کتاب میں موجود ہوگا. ابن زیاد نے جب انہیں زندان میں ڈالا تو داروغہ کو نصیحت کی کہ انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا, انہیں اچھی غذا نہ دینا. اے پیروکاران امام مظلوم, دین یہ تھی بخدا قسم. مقتل کے لفظ ہیں کہ یہ ننھے بچے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور شام کو افطار کے لیے ایک پانی کا کوزہ اور ایک روٹی دی جاتی. گزرتا رہا وقت, ایک دن یہ بچے اپنے آپ سے کہتے ایک دوسرے سے, کیوں نہ ہو کہ ہم اس زندان بان کو اپنا تعارف کرائیں, شاید اس کے دل میں کوئی رحم آ جائے. اب جب یہ غزہ لے کے آیا تو سنیں کس انداز میں بچے اپنی مظلومیت کا پرچار کرتے ہیں. کہتے ہیں یا شیخ حل تعرف رسول اللہ, کیا ہے شیخ تو نبی کے رسول کو جانتا ہے, تو رسول اللہ کو پہچانتا ہے؟ کہتے ہیں کیف لا عرف, میں اسے کیسے نہ پہچانوں, وہ اللہ کا نبی ہے, ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اگر رسول اللہ کو پہچانتے ہو اتعرف جعفر ابن ابی طالب, اتعرف علی ابن ابی طالب, کیا تم جعفر طیار کو بھی جانتے ہو, کیا علی ابن ابی طالب کو بھی جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں جعفر ابن طیار کو بھی جانتا ہوں کہ خدا نے انہیں 2 پر دیے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. کہتے ہیں شخص اگر تو ہمارے نانا کو بھی جانتا ہے, ہمارے چچا کو بھی جانتا ہے, تو کیا تمہیں ہماری کم سنی پر رحم نہیں آتا, کیا تمہیں ہماری کم سنی پر رحم نہیں آتا کہ زندان میں ہمارا بدن مزمحل ہو چکا ہے اور ان قریب ہے کہ یہ ہماری جان ختم ہو جائے. اس نے معلومات خائی کی, کہتے ہیں مجھے معاف کرنا, میں تمہیں نہ جانتا تھا.
زندان کے دروازے کھول دیے, بچوں کو رہا کر دیا, بچے چلتے رہے. دو قسم کی روایات یہاں پر ملتی ہیں. قاضی شرح کے پاس آئے اور قاضی شرح نے ان کو کہا, اپنے بیٹے کو ساتھ کیا اور کہا آج مدینہ کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے, ان کو اس قافلے کے ساتھ ملحق کر دو, مدینہ پہنچ جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے قافلہ روانہ ہو چکا تھا. ابھی قافلے کی سیاہی نظر آ رہی تھی کہ کہا بچوں کو کہا جلدی جا کے مل جاؤ, لیکن یتیم بچے کہ جن کا بدن زندان میں مشمل ہو چکا تھا, اب کتنا دوڑ سکتے تھے, دوڑتے رہے لیکن قافلے تک نہ پہنچ سکے. بس رات کی تاریکی چھا گئی. اب جب صبح ہوئی تو ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے گئی, درخت پہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے بچے. ان کا سایہ پانی میں آیا تو اس کنیز خدا نے انہیں کہا اور اپنی کنیز کے اپنی جو اس کی آقا تھی اس کے پاس لے گئے. میں مختصر کر رہا ہوں, وقت کم ہے. آزادارو, بس اس کا داماد ابن زیاد کا سپاہی تھا اور ابن زیاد نے ان بچوں کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی, اور یہ شخص دن بھر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا تاکہ ان بچوں کو پائے اور ان کا سر قلم کر کے اپنے زیاد کے پاس لے جائے اور وہاں سے انعام و اکرام وصول کرے. لیکن عزادارو, اب بچے رات کو اس بی بی کے گھر میں تھے. رات کا کوئی وقت تھا کہ دونوں بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. وہ کون سا ماجرا تھا کہ کتنے عرصے کے بعد بچوں کو کوئی اچھا بستر ملا تھا, اچھی غذا ملی تھی, بچوں نے آرام کیا. دونوں نے خواب دیکھا. ایک بھائی نے دوسرے کو جگایا, کہا میں نے خواب دیکھا ہے. دوسرا بھائی کہتے بھیا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا بیان کرو کون سا خواب دیکھا ہے. کہا میں نے چچا امیر المومنین کو دیکھا ہے اور بابا مسلم کو دیکھا ہے. وہ کہہ رہے تھے پریشان نہ ہونا, اب تمہارا اور ہمارا فراق ختم ہونے والا ہے, اب تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو. اب اس ظالم کو جب بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی, اب یہ آتا ہے اس زیر زمین میں, اس بیسمنٹ میں آتا ہے. دیکھا کہ دو ننے لال ہیں جو رات کی تاریکی میں ہیں. بس میں اور کیا عرض کروں, ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ اس ظالم نے دونوں بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا. اب ساری رات بچے اسی حالت میں رہے. اب جب سے وہ نمودار ہوئی, اس نے اپنے ایک سیاہ فام غلام کو حکم دیا کہ بچوں کو لے جا کے نہر فرات پہ ان کا سر قلم کر دے. اب یہ سیاہ فام غلام بچوں کو لے کے جا رہا تھا. میری لاکھ جان قربان, بچوں کی مظلومیت پر جب اس سیاہ فام غلام کو دیکھا, بچے کہتے ہیں اے سیاہ فام شخص, تو کتنی شباہت رکھتا ہے ہمارے نانا کے مؤذن بلال کے ساتھ. اگر تو آج ہمارے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے تو ہم نانا کی خدمت میں آپ کی شفاعت کریں گے. آزادارو, اس غلام نے تلوار پھینک دی, اس نے بچوں کو قتل نہ کیا. اب اس ظالم نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب بیٹا ان کو لے کے جا رہا تھا, پھر بچوں نے وہی جملہ دہرایا, کہا اے جوان, تو جوان ہے, ہمیں تمہاری جوانی کی فکر ہے. اگر تو نے ہمارے خون میں ہاتھ رنگین کیے تو ہمارے نانا کو کیا منہ دکھلاؤ گے. آزادارو, اس نے بھی روگردانی کی. اب وہ ظالم آ گیا, کہتے اچھا اگر میرے غلام نے قتل نہیں کیا, اگر میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا تو میں خود تمہارا سر تن سے جدا کروں گا. آزادارو, جب نہر فرات کے کنارے آئے, اب 3 سوال کیے ہیں شہزادوں نے جو کتب مقاتل نے نقل کیے ہیں. کہتے ہیں شخص تو ہمیں کیوں قتل کرتا ہے؟ کہتے مجھے ابن زیاد سے انعام و اکرام ملے گا, مجھے انعام ملے گا, سنیں گے مظلومیت کا عالم. بچے کہتے ہیں اے شخص, اگر تجھے انعام کی ضرورت ہے تو ہمیں لے جا کے فروخت کر دو اور تمہیں بہت سے پیسے مل جائیں گے. یہ کہتا ہے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. بچے کہتے ہیں اے شخص, اگر یہ قبول نہیں ہے تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا, وہ
وہ جو فیصلہ کرے گا کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا مظلومیت بڑا سوال کرتے ہیں اے ظالم ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں, کیا ہماری رسول اللہ کے ساتھ جو قرابت داری ہے, جو رشتہ داری ہے, اے ظالم تمہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی احساس نہیں ہے. بس عزاداروں میں کیسے بیان کروں. اس نے کہا تیار ہو جاؤ. عزاداروں تیار ہو گئے بچے شہادت کے لیے. لیکن کربلا سے نماز کی اہمیت کا درس لینے والوں, اب بچوں نے کوئی اور درخواست نہیں کی, کوئی اور تقاضا نہیں کیا, کوئی اور سوال نہیں کیا. کہتے اگر تو نے ہمیں قتل کرنا ہے تو ہمیں مہلت دے, ہم چند رکعت نماز ادا کر لیں. عزاداروں اب بچوں نے نہر فرات پہ تیمم کیا اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کیے. اللہ اکبر. اب جب نماز ختم ہوئی, یہ ظالم قتل کرنا چاہتا ہے. بڑا بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے میری ماں نے چلتے وقت چھوٹے بھائی کو میرے حوالے کیا تھا اور مجھے پہلے قتل کرو. چھوٹا بھائی آگے بڑھ کے کہتا ہے اور بڑا بھائی والد کے قائم مقام ہوتا ہے اور پہلے مجھے قتل کرو. بس عزاداروں اس ظالم نے تلوار اٹھائی اور بڑے بھائی کا سر سے جدا کیا. لیکن سنیں گے چھوٹے بھائی